ہمارے دوست بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں، جو افغان بارڈر، جو پرلت کہتے ہیں ہم جسے، اس میں تمام پارٹیز اور چیمبر آف کامرس کے دوست آئے ہیں. جو اس وقت ایک ایشو چل رہا ہے بلوچستان میں اور خاص کر پھر افغان بارڈر پہ جو پرلت کہتے ہیں، یہ تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینے سے وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دھرنا کہہ سکتے ہیں اسے، یا جو اپنا ان کا رائٹ ہے اس رائٹ کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جس میں ایک دو تین دن پہلے جہاں کے چمن جو بارڈر ہے اس کے جتنے بچے تھے وہ بھی نکلے ایک ریلی کی شکل میں. یہ پہلی دفعہ ہوا مسٹر چیئرمین. مسٹر چیئرمین، یہاں پہ میرے خیال سے کچھ کنفیوژن ہے جو سمجھ نہیں آ رہی، یا ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا وہ ہمیں سمجھا نہیں پا رہے ہیں. مسٹر چیئرمین، افغان بارڈر اگر ہم لے لیں، جہاں پہ یہ ڈیورن لائن ہے اس کے اس سائڈ پہ جو زمینیں ہیں یا اس سائڈ پہ جو رہتے ہیں، بارڈر افیئرز کے منسٹر بھی آ گئے، اس میں ایک بھائی افغان جو چمن ہے یہاں پہ رہتا ہے، دوسرا بھائی جو ہے نا بارڈر کے اس طرف رہتا ہے. مسٹر چیئرمین، یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ تاریخ ہے. تاریخ سے یہاں پہ جتنے لوگ بس رہے ہیں، جب یہ ڈیورن لائن نہیں تھا تو بھی یہاں پہ لوگ تھے. جب ڈیورن لائن آیا تو دو بھائی اس طرف چلے گئے، دو بھائی اس طرف آئے. یہاں پہ جو خوشی ہوتی ہے تو وہاں جانا، ان کا یہاں آنا. مسٹر چیئرمین، صرف اس میں کلیئرٹی کہ جو چمن کے رہائشی ہیں، افغان مہاجرین کی بات نہیں کر رہا، جو چمن کے رہائشی ہیں ان کے لیے پاسپورٹ کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو پاسپورٹ کے حوالے سے نکالا جائے، کیونکہ یہی کے لوگ ہیں، یہیں پہ رہتے ہیں. وہ سائڈ اس کا بھائی رہتا ہے، یہاں کا شناختی کارڈ ہے، یہاں کا لوکل ہے، یہاں اس کی زندگی ہے، یہاں بزنس ہے، یہاں کاروبار ہے. مسٹر چیئرمین، پاسپورٹ بالکل ہونا چاہیے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو افغان مہاجرین ہیں، جو افغانستان اس کا ملک ہے، جب آئے جائے تو پاسپورٹ استعمال کر سکتے ہیں. مسٹر چیئرمین، یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں اس کو پاسپورٹ سے مستثنی کیا جائے. مسٹر چیئرمین، جیسے ایک پہلے روٹین چل رہا تھا، یہاں سے تقریباً دن کے 20 سے 25-30 ہزار لوگ اس طرف آتے ہیں جاتے ہیں، جو یہاں چمن میں رہتے ہیں. ان کا بزنس ہے، ان کا روزگار ہے، ٹریڈ ہے، کوئی اسمگلنگ نہیں ہے. مسٹر چیئرمین، ہم نے اس کو اسمگلنگ کا نام دیا. بالکل، اگر یہاں پہ کوئی منشیات لاتا ہے، کوئی اسلحہ آتا ہے، بالکل وہاں پہ ہمارے ادارے ہیں، ہماری ایجنسیز ہے، بے شک ان کے خلاف کارروائی کرے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہونا بھی چاہیے. وہ خود بھی یہ چاہتے ہیں، چمن کے جو لوگ ہیں، جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں، جو باشندے ہیں، وہ خود بھی یہ چاہتے ہیں. مسٹر چیئرمین، تاکہ یہ کاروبار چلتا رہے، یہ روزگار چلتا رہے، اس کو ہم معاشی موت نہ دے. اگر ہم اسے یہ نوالا، یہ روزگار چھین لیتے ہیں. مسٹر چیئرمین، بلوچستان میں کوئی فیکٹری ہے، بلوچستان میں کوئی اور روزگار ہے، جو ایگریکلچر تھا، جو ہمارا زراعت تھا، وہ سب کے سامنے. مسٹر چیئرمین، ڈراؤٹ تھا، پانی نہیں، سب نے اپنے جو ہے نا باغات فصلہ تباہ کر دیے. مسٹر چیئرمین، اس کے ساتھ ساتھ جو مالداری تھی، جو مویشی تھے، وہ ایک روزگار تھا، وہ بھی نہیں ہے. جہاں پہ بارشیں نہ ہو، پانی نہ ہو تو وہ بھی ختم. کب تک ہم گورنمنٹ پہ ریلائی کریں گے؟ کب تک ہم اپنے بچوں کو روزگار دیتے رہیں گے؟ کیوں؟ ہمارے پاس اور مواقع ہے ہی نہیں. اگر اس وقت ہم ان سے یہ بھی چھین لیتے ہیں، ان کے بچوں کے منہ سے نوالا، مسٹر چیئرمین، تو یہ شاید کسی اور رستے نکلے، اللہ نہ کرے. کیونکہ جب ہم اس کے بچے کو بھوکا ماریں گے تو لازمی پھر اس کا ری ایکشن آئے گا. مسٹر چیئرمین، آئے بیٹھے مل کے اس کے اوپر کام کریں، اس کے اوپر سوچیں. جیسے کہ میں اگر ایران بارڈر کی بات کروں، یہاں پہ بات ہوئی کہ بجلی یا گیس یا جو بھی ہو، ہم وہاں سے بجلی بھی لے رہے ہیں، ہم وہاں سے گیس بھی لے رہے ہیں. مسٹر چیئرمین، اور یہاں پہ اگر فیول کے حوالے سے ڈیزل یا پیٹرول آتا ہے تو اس کے حوالے سے اس پہ ہم پابندی لگاتے ہیں. تو اس کے لیے کیوں ہم میکینزم نہیں بنائے؟ مسٹر چیئرمین، اگر اس کے لیے ہم میکینزم بنا لے، اس سے بھی لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، لاکھوں گھرانوں کا. مسٹر چیئرمین، یہ اتنے اجلت میں اگر ہم کرنے جائیں گے تو یہ بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. مسٹر چیئرمین، یا اگر جو پیسے وہاں سے جو ایک ٹینکر نکلتا ہے،
جب وہ ٹینکر بلوچستان کے حدود میں یا بلوچستان سے باہر جاتا ہے مسٹر چیئرمین تو وہ ہزاروں لاکھوں روپے دیتے ہیں. رستے میں کتنے چیک پوسٹ ہیں مسٹر چیئرمین؟ کیا اگر ہم اس کے لیے کوئی ایسا میکانزم بنا لیں کہ فی ٹرک یا ٹینکر اتنے پیسے جمع ہو وہ سرکار کے کھاتے میں جائے, سرکار کے لیے ریونیو ہو مسٹر چیئرمین, نہ کہ لوگوں کے جیبوں میں جائے, تو اس سے کم لوگوں کے لیے روزگار بھی ہوگا, اس کا روزگار بھی چلے گا, اور وہاں پہ جو سسٹم ہے, جو وہاں پہ لوگ ہیں, وہ بھی خوشی محسوس کرے گا مسٹر چیئرمین. تو اس حوالے سے اس پہ ہم نے سوچنا چاہیے مسٹر چیئرمین, جو پرلت کے حوالے سے ہے, جو بارڈر کے حوالے سے ہے, اس میں اگر ہم کسی کے اوپر جو ہے نا, جیسے انٹیریئر منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کمیٹی ہو, کامرس ہو, اپنا FBR ہو, کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہو, اس سے مل کے ایک کمیٹی بنا لے, اس کے اوپر کام کر لے. جو ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں, جو کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس کے ساتھ بھی ان کے بھی ممبر اس میں شامل ہو, اور اس کو ایک کمیٹی جو ہے نا مسٹر چیئرمین صاحب ریفر کر دے. اس کے ساتھ ساتھ مسٹر چیئرمین جہاں پہ بھی ایک ریزولوشن آیا بالکل زبردست ہے مسٹر چیئرمین, اس میں کوئی شک نہیں, مہنگائی کے حوالے سے, اس ملک کے حوالے سے, اس 22 کروڑ عوام کے حوالے سے, تو مسٹر چیئرمین اس میں بھی ہم نے سوچنا ہوگا, غور کرنا ہوگا. اس لیے مسٹر چیئرمین بھائی نے یہاں بہت اچھی, مسٹر صاحب نے یہاں پہ بہت اچھی تفصیل دی, اس میں کوئی شک نہیں. مسٹر چیئرمین اگر اب IMF کی بات ہوئی, IMF کے پاس ہم جاتے ہیں, پہلے یہاں پہ لوگ کہتے تھے کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے, IMF کو چھوڑ دو, لیکن اسی میں لوگ IMF کے پاس چلے گئے تھے, کیونکہ جو سسٹم چلا ہے, ہم نے اپنے ہر بچے کو 2.5 سے 3 لاکھ روپے مقروض کیا ہوا ہے. مسٹر چیئرمین میری بات ہے کہ جب تک یہ 75 سال میں آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں تھی تو لازمی پھر یہی ہوگا, یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا مسٹر چیئرمین, یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہے گی مسٹر چیئرمین. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم کو اب آخرت بھی یاد آیا, ہمیں دین بھی یاد آیا, شکر ہے اللہ کا, اس میں کوئی شک نہیں, ہم سب مسلمان ہیں, ہمیں آنا چاہیے. جس ٹائم آپ حکومت میں تھے, آپ اگلے پارٹیوں کو جو ہے نا FIR کٹواتے تھے, کیا ہمیں اسلام یہ درس دیتا تھا؟ اس ٹائم بھی یہی اسلام تھا, اس ٹائم بھی یہی دین تھی, اس ٹائم بھی یہی آئین تھا. جب آپ کسی کے خلاف, جب آپ کسی کے ماں بہنوں کے خلاف ٹاک شوز میں اور جلسوں میں کچھ بولتے تھے, اس ٹائم بھی یہی آخرت تھا, اس ٹائم بھی یہی دین تھا. اس ٹائم آپ کو کیوں یہ چیزیں یاد نہیں تھی مسٹر چیئرمین؟ کم سے کم ہمیں اپنے جو ہے نا ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کے لیے, اپنے یوتھ کے لیے, Thank you, sir. Thank you, ji. Honorable Senator Fida Mohammed, sir. چمن کے لیے کمیٹی بنائے سر. چمن کے لیے منسٹر صاحب بتائیں گے نا جی, فکر نہ کریں. سر یہ باقی بھی بول رہے ہیں, پھر آپ کو سر دیتا ہوں. جی فدا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین. چیئرمین صاحب یہاں پہ تو